میری موم کو بھوت وغیرہ جیسی چیزوں پر کبھی یقین نہیں تھا جب تک کہ ہم نے اس گھر میں یہ سب ایکسپیرینس نہیں کیا تھا۔ یہاں ہمیں کافی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے قدموں کی آوازیں، کسی کے کھسپسانے کی آوازیں، اور کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بیسمنٹ میں کوئی لڑکی موجود ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ہلکی پھلکی آوازیں کلیئر کنورسیشن میں بدلتی گئیں، جیسے کوئی غیبی مخلوق آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور ہمیں یہ صاف سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بھوتوں اور جن وغیرہ کو سامنے سے دیکھنے اور انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ عین وقت پہ غائب ہو جاتے جب ہم ان کے بہت قریب ہوتے۔ میری موم نے نائٹ شفٹ میں جاب شروع کر دی تھی اور اب وہ اکثر ان ایکٹیویٹیز کو مس کر دیتی تھی۔ ایک رات میں جلدی گھر آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر پر پارٹی چل رہی ہے، لیکن جب میں گھر میں انٹر ہوا تو دیکھا کہ گھر بالکل خالی پڑا تھا، وہاں بھی صرف میں ہی تھا۔ میں شاور لینے گیا تو میں نے قدموں کی آواز سنی۔ میں نے سوچا شاید میری بہن ہے۔ میں نے آواز لگا کے پوچھا تو کوئی جواب نہیں۔ اب گھر کے سارے دروازے اپنے آپ کھلے پڑے تھے۔ جب میں شاور لے کر باہر نکلا اور یہ دیکھ کے میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ گھر میں بس اکیلا ہی تھا۔ اب ایک رات میری موم کے ساتھ کچھ اسپوکی چیزیں ہوئی۔ وہ سو رہی تھیں، جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے کمرے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ میری موم نے ڈیڈ کو ہلکے سے جگایا تو وہ عورت انہیں بھی دکھی، لیکن میرے ڈیڈ نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی لیے وہ یہ دیکھ کر پھر سے سو گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت آہستہ سے میری موم کی طرف بڑھی۔ میری موم یہ منظر لیٹے لیٹے ہی دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی خوف سے میری موم نے آنکھیں بند کر لیں تو وہ بوڑھی عورت میرے موم ڈیڈ کے کلوزٹ کے اندر چلی گئی۔ میری موم جو اس سب سے پہلے ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اب اتنا کلیئر یہ سب سامنے ہوتے دیکھ انہیں یقین آ گیا تھا۔ لیکن یہ سب ہمارے ساتھ اب اتنا کیجولی ہونے لگا تھا کہ ہم اب اس سب کے عادی ہو چکے تھے۔ ہمارا ڈر بھی اب کم ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنے گھر میں دیکھنے والے یہ جن یا بھوت جو بھی تھے ان کے الگ الگ نام رکھ لیے تھے۔ خیر، میرے ڈیڈ کا یہ بیلیف بن چکا تھا کہ اب ہمیں ان کے ساتھ پیسفلی رہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔